بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ نماز کے بارے میں چند بنیادی باتیں، اس کے مسائل۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے دوسرا بڑا رکن ہے۔ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، حتیٰ کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال ہی مسلمانوں سے بلکہ ہر شخص سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز کی اہمیت اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، تو ان کا پہلا جواب یہ ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لم نکن من المصلین۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ نماز پڑھیں۔ نماز ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام مسائل کا حل نماز ہی سے تلاش کریں۔ اسلام میں 5 نمازیں فرض قرار دے دی گئی ہیں جو روزانہ ادا کرنی ہوتی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان کے مختلف اوقات ہیں جن کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں اور 2 فرض۔ 2 سنتیں موقدہ ہیں فجر میں۔ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، یہ سنت کی 2 اقسام ہیں۔ سنت موقدہ وہ ایسی سنتیں ہوتی ہیں جو حضور علیہ السلام نے لازماً ادا کی، اور سنت غیر موقدہ وہ سنتیں ہیں جو کبھی کبھار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، ترک فرما دیا کرتے تھے۔ تو سنت موقدہ اس لیے لازمی ادا کرنا ہوتی ہیں۔ فجر کی 4 رکعتوں میں 2 سنت موقدہ ہیں، 2 فرض ہیں۔ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں جن میں سے 4 سنت موقدہ ہیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ اور پھر 2 نفل۔ عصر کی کل 8 رکعتیں ہیں جن میں سے 4 سنت غیر موقدہ ہیں اور 4 فرض۔ مغرب کی 7 رکعتیں ہیں جن میں سے 3 فرض ہیں، 2 سنت موقدہ اور 2 نفل۔ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر موقدہ، 4 فرض، 2 سنت موقدہ، 2 نفل، 3 وتر اور پھر 2 نفل۔ نفل کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نفل پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن ترک کرنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں لازمی نوافل بھی ادا کریں، اور جو وتر ہیں، وتر واجب ہوتے ہیں، یہ بھی لازمی ادا کرنے چاہیے۔ وتر کی 3ری رکعت میں سورت کے بعد ہمیں دعائے قنوت بھی پڑھنا ہوتی ہے۔ دعائے قنوت اگر کوئی بھول جائے تو پھر اسے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں بھی بات کی گئی ہے۔ تو یہ نماز کی رکعتیں ہیں جن میں سے میں نے آپ کو فرائض اور اس کے وتر اور پھر سنتیں وغیرہ بتائیں۔ نماز نہ پڑھنے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کئی وعیدیں بھی ارشاد فرمائیں، اور علماء آج کل بیان کرتے ہیں بہت ساری نماز نہ پڑھنا ہی بہت زیادہ، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے گناہ کا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ نماز کی پابندی دین کی حفاظت ہے اور نماز کا ترک دین کی بربادی ہے۔ ان تمام حدیث پاک سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو نماز کے امتحان میں فیل ہو گیا اس کے دیگر اعمال کا حساب لیے بغیر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کئی اور حدیث پاک ہیں۔ سنت کے خلاف ادا کی گئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جلدی پڑھنے سے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بالکل بنیادی چیزیں نماز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح ہاتھ باندھنے ہیں، پاؤں رکھنے ہیں، وہ اس کے بارے میں بھی ایک مکمل ویڈیو بنائی گئی ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ لوگ وہاں جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اسے انگلش میں سننا چاہتے ہیں، یا آپ کے کچھ ایسے فرینڈز ہیں جو فورین کنٹریز میں ہیں اور اردو زبان نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے انگلش میں بھی یہ اسپیچ بنائی گئی ہے، ویڈیو بھی ہے مکمل۔ انگلش صرف ٹرانسلیشن نہیں ہے بلکہ اسپیچ بھی ہے، انہیں سمجھایا بھی گیا ہے، تو اس سے وہ انگلش اسپیچ بھی سن سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ لوگ انگلش لنک ضرور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اردو زبان نہیں سمجھتے، تاکہ وہ لوگ بآسانی دینی مسائل کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ آئندہ اسی چینل پہ بلال بن نذیر چینل پہ تمام اسلامی فقہ مسائل کی ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی، تو آپ لوگ شیئر کیجیے گا دوسروں سے، تاکہ ہر شخص کا بھلا ہو سکے۔
اردو زبان میں بھی ہوں گی، انگلش زبان میں بھی ہوں گی، اور انگلش زبان میں اس لیے بناتا ہوں تاکہ فورین کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھلا ہو سکے جو اردو زبان نہیں جانتے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تاکہ میں کوشش کیا کروں گا کہ بڑے اسکالر سے کنفرم کر کے وہ آپ لوگوں تک صحیح مسئلہ پہنچا سکوں۔ شکریہ۔